بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ المنزہ من امکان الکذب والصلاة والسلام علی رسولہ المنزہ من امکان المثل۔ مصنف علیہ الرحمہ یہاں سے فعل متعدی کے اقسام کو بیان فرما رہے ہیں۔ فعل متعدی آپ نے جان لیا کہ وہ فعل ہوتا ہے جو فاعل پر پورا نہ ہو بلکہ مفعول بھی کو بھی چاہے۔ تو مفعول بھی کے اعتبار سے فعل متعدی کی 4 قسمیں ہیں، ان کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں بدا کے جان لو کہ فعل متعدی بر 4 قسم است۔ فعل متعدی 4 قسم پر ہے۔ اول متعدی بیک مفعول، پہلا متعدی بیک مفعول یعنی وہ فعل جو ایک مفعول کی طرف متعدی ہوتا ہے، جس کو ایک مفعول بھی چاہیے رہتا ہے، وہ فعل متعدی ہیں۔ مثال چوں جیسے ضرب زید عمرا، زید نے عمر کو مارا۔ تو ضربہ یہ فعل متعدی ہے، لیکن کیسا ہے؟ جو ایک فعل کی طرف متعدی ہوتا ہے، یعنی متعدی بیک مفعول ہے ضربہ۔ دوم متعدی بدو مفعول، دوسری قسم ہے کہ وہ فعل جو 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، لیکن یہاں 2 مفعولوں کی طرف متعدی یعنی چاہیے تو 2 مفعول، لیکن تھوڑا اس میں فرق کیا ہے کہ اختصار بر یک مفعول روا باشد۔ دوسری قسم میں یہ ہے کہ ایک مفعول پر اختصار جائز ہوتا ہے، کہ اختصار بر یک مفعول، ایک مفعول پر اکتفا کرنا روا باشد جائز ہوتا ہے۔ تو یہ فعل متعدی کی دوسری قسم ہے کہ ہوتا تو 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہے، چاہیے 2 مفعول، لیکن اگر ایک بھی بیان کر دیا جائے تو وہ بھی جائز ہے۔ چوں جیسے اعطا ہے، ایک مثال بیان فرما دی، اور اعطا کے ساتھ ساتھ آگے بیان فرمایا وآنچے در معنی او باشد، اور جو کچھ اس کے معنی میں ہو۔ آتا اور جو اس کے ہم معنی ہیں ان میں ہو، تو یہاں پر یہ کیسے فعل متعدی ہیں؟ جو 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں، لیکن ایک مفعول پر اکتفا کرنا جائز ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں چوں جیسے اعطیت زیدن درہمن، میں نے زید کو 1 درہم عطا کیا۔ فرماتے ہیں وَإِنْ اعطیت زیدن نیز جائز است، اور اس جگہ اعطیت زیدن کہنا بھی جائز ہے، یا اعطیت درہمن کہنا بھی جائز ہے۔ تو فرماتے ہیں اعطا اور جو اس کے ہم معنی ہیں یہ متعدی بدو مفعول ہیں، لیکن ان میں ایک مفعول پر اختصار کرنا جائز ہے۔ اب یہاں پر ایک تھوڑی سی، بس زیادہ نہیں، تھوڑی سی تفصیل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو کہا آتا و آنچے در معنی او باشد، کہ آتا اور جو کچھ اس کے معنی میں ہوگا، یعنی جو افعال فعل متعدی اس کے ہم معنی ہوں گے تو ان میں یہ جائز ہے۔ تو اس کے ہم معنی ہونے کا کیا مطلب ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں اس کے ہم معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں جو مفعول ہوں، جس فعل کے دونوں مفعول ایک دوسرے کے مغائر ہوں، یعنی ایک دوسرے پر حمل صحیح نہ ہو، تو ان کو اعطا کے ہم معنی مانا جائے گا اور وہ اس کے حکم میں ہوں گے۔ کس طرح سے بیٹا؟ جیسے ہم نے کہا اعطیت زیدن درہمن، میں نے زید کو درہم عطا کیا، تو ایک پہلا مفعول ہے زیدن، دوسرا ہے درہمن۔ اب ان دونوں کا ایک دوسرے پر حمل کریں، کہیں کہ زیدن درہمن، زید درہم ہے، تو یہ حمل درست نہیں ہے۔ اسی طرح الٹا کر لیجئے الدرہم و زیدن، کہ درہم زید ہے، تو یہ بھی حمل کرنا درست نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ جن افعال میں جو افعال 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہوں اور ایک مفعول کا دوسرے مفعول پر حمل درست نہ ہو، تو وہ آتا کے ہم معنی مانا جائے گا۔ ایک مثال اور لیتے ہیں۔ فرماتے ہیں جیسے کسوتو، تو کسوتو اس مثال کو سمجھے کہاں ہم نے؟ کسوتو زیدن ثوبن، میں نے زید کو کپڑا پہنایا۔ تو یہاں پر کیا ہے؟ 2 مفعول ہیں، زیدن ثوبن۔ اب کہا جائے زیدن ثوبن کہ زید کپڑا ہے، تو یہ حمل درست نہیں ہے، یا یہ کہا جائے الثوب زیدن کہ کپڑا زید ہے، یہ بھی حمل درست نہیں ہے۔ تو یہاں ایک عام سی بات بیان کر دی گئی ہے کہ اعطا کے ہم معنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں مفعول ایک دوسرے کے مغائر ہوں اور ایک پر دوسرے کا حمل صحیح نہ ہو، تو وہ آتا کے ہم معنی ہوں گے، اور جو حکم آتا کا ہے یعنی متعدی بدو مفعول کے ایک پر اختصار جائز ہو،
اس کے حکم میں شامل ہو جائیں گے۔ آگے فرماتے ہیں تو کتنی قسمیں بیان فرمائی تھی؟ کہا تھا فعل متعدی 4 قسم پر ہیں، 2 قسمیں ماقبل میں گزر گئیں۔ تیسری قسم فرماتے ہیں صوم متعدی بدو مفعول کے اختصار بر یک مفعول روا نباشد۔ تیسری قسم متعدی بدو مفعول، یہ بھی وہی ہے کہ جو 2 مفعولوں کی طرف متعدی ہو، لیکن فرق کیا ہے کہ اختصار بر یک مفعول روا نباشد، کہ ایک مفعول پر اکتفا جائز نہ ہو، ایک مفعول پر اکتفا جائز نہ ہو، یعنی دونوں کے دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہو۔ وَإِن در افعال قلوب است، اور یہ معاملہ جو ہے یہ افعال قلوب میں ہے، اور یہاں افعال قلوب کو بیان فرما رہے ہیں۔ چوں جیسے علمتو، ظننتو، حسبتو، خلتو، زعمتو، رأیتو، وجدتو، تو یہ کیا ہیں بیٹا؟ افعال قلوب کہے جاتے ہیں، قلب سے ان کا تعلق ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کو افعال قلوب کہا جاتا ہے۔ تو فرماتے ہیں تو یہ جو افعال قلوب ہیں یہ متعدی بدو مفعول ہوتے ہیں، ان کے لیے 2 مفعول بھی کا ہونا ضروری ہے اور ایک پر اختصار کرنا جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں مثال، چوں جیسے علمتو زیدن فاضلاً، میں نے زید کو فاضل جانا، تو یہاں علمتو زیدن نہیں کہہ سکتے، علمتو فاضلاً نہیں کہہ سکتے، بلکہ دونوں مفعولوں کو ذکر کرنا ضروری ہے۔ وظننتو زیدن عالماً، اور میں نے زید کو عالم گمان کیا، تو یہاں ظننتو زیدن عالماً کو حذف کر کے نہیں کہہ سکتے، اسی طرح ظننتو عالماً یہ بھی نہیں کہہ سکتے۔ تو تیسری قسم کیا ہوئی بیٹا؟ کہ متعدی بدو مفعول کے ایک مفعول پر اختصار جائز نہ ہو، اور یہ معاملہ افعال قلوب میں ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں چوتھی اور آخری قسم کو بیان کرتے ہوئے، چہارم متعدی بسہ مفعول، چوتھی قسم ہے فعل متعدی اس فعل کی جو 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، یعنی جس کو 3 مفعول چاہیے، 3 مفعول بھی چاہیے۔ وہ کون سے افعال ہیں؟ فرماتے ہیں چوں جیسے اعلم و ارا و انبأ و اخبرا و خبرا و نبأ و حدثا، یہ افعال ہیں، اور ان کے علاوہ بھی ہیں۔ آگے جا کے بڑی کتابوں میں آپ کو طریقہ بتا دیا جائے گا کہ کس طرح سے ہم پہچانیں گے کہ کون سا فعل متعدی بیک مفعول ہے، کون سا بدو مفعول ہے، کون سا بسہ مفعول ہے۔ یہاں زیادہ تفصیل نہیں کی جا رہی ہے تاکہ آپ پر شاق نہ ہو جائے، آپ اس کو اچھے سے یاد کریں۔ تو چوتھی قسم کیا ہے؟ متعدی بسہ مفعول، یعنی وہ فعل جو 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، یعنی جس کو 3 مفعول بھی چاہیے۔ ان کی مثال میں یہ بیان فرمایا۔ آگے فرماتے ہیں چوں جیسے اعلم اللہ زیدن عمرا فاضلا، کہ اللہ تعالیٰ نے زید کو بتایا کہ عمر فاضل ہے۔ عمر کیا ہے بیٹا؟ فاضل ہے۔ تو اعلم اللہ اس میں جلالت علم کا فاعل ہے، زیدن مفعول اول، عمرا مفعول ثانی، اور فاضلا مفعول ثالث۔ تو اعلم ایسا فعل ہے جو 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے، جس کو 3 مفعول چاہیے۔ تو فعل متعدی کی کتنی قسمیں ہو گئیں؟ 4 قسمیں ہو گئیں۔ متعدی بیک مفعول، متعدی بدو مفعول کے ایک مفعول پر اختصار جائز ہو، اور متعدی بدو مفعول کے ایک مفعول پر اختصار جائز نہ ہو، اور یہ افعال قلوب میں ہوتا ہے، اور متعدی بسہ مفعول۔ آگے فرماتے ہیں بدا کے ای ہما مفعولات مفعول بھی اند، کہ جتنے بھی اوپر مفعولات گزرے ہیں یہ سب کے سب کیا ہیں؟ مفعول بھی ہیں۔ و مفعول دوم، اب ان میں جو مفعول بھی گزرے ہیں، پہلی والی جو قسم ہے وہ متعدی بیک مفعول ہوتا ہے، اس سے تو کوئی بات ہی نہیں۔ آگے جو ہے کسی کے لیے 2 مفعول چاہیے، کسی کے لیے 3 چاہیے، ان کے بارے میں بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں وہ مفعول دوم در باب علمتو، اور علمتو کا دوسرا مفعول، و مفعول سوم در باب اعلمتو، اور اعلمتو کا تیسرا مفعول، و مفعول لہو و مفعول معہو، اور مفعول لہو اور مفعول معہو را کو، ان 4 کو کیا کیا بیٹا؟ علمتو کا دوسرا مفعول، اور اعلمتو کا تیسرا مفعول، مفعول لہو، مفعول معہو کو بجائے فاعل ناتوانند نہاد، ان کو فاعل کی جگہ نہیں رکھ سکتے۔ یعنی فاعل کی جگہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ کس کس کو بیٹا؟ علمتو کا دوسرا مفعول، عالمتو کا تیسرا مفعول، مفعول لہو، مفعول معہو، تو یہ 4 ہیں، ان کو نائب فاعل نہیں بنا سکتے۔ و دیگر ہارا شاید، آگے فرماتے ہیں اور دوسروں کو ان کے علاوہ جو باقی بچے ہیں ان میں یہ حکم درست ہے، ان کو بنا سکتے ہیں۔
تو یہ چار ایسے ہیں مفعول بھی کہ جن کو دو تو مفعول بھی ہو گئے، علمتو کا دوسرا اور اعلمتو کا تیسرا، اور ایک مفعول لہو اور مفعول معہ، یہ چار ہو گئے جن کو جو ہے نائب فاعل نہیں بنا سکتے، یعنی فاعل کے قائم مقام نہیں کر سکتے۔ آگے فرماتے ہیں وَدَر بَابِ أَعْطَيْتُ مفعول اول بمفعول ما لم یسمی فاعلہ لائق تر باشد از مفعول دوم۔ فرماتے ہیں اعطیتو، جو آپ نے پڑھا نا بیٹا، متعدی بدو مفعول کی بدو مفعول کے ایک پر اختصار جائز ہو اعطیتو والے باب میں، فرماتے ہیں اس میں جو دو مفعول ہوتے ہیں ان میں جو پہلا والا مفعول ہے اس کو نائب فاعل بنانا زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ لائق ہے دوسرے والے مفعول سے کہ اس کو نائب فاعل بنایا جائے۔ ترجمہ دیکھیے، فرماتے ہیں وَدَر بَابِ أَعْطَيْتُ، اور اعطیتو کے باب میں مفعول اول پہلا والا مفعول بمفعول ما لم یسمی فاعلہ، مفعول ما لم یسمی فاعلہ بننے کے لائق تر باشد، زیادہ لائق ہے از مفعول دوم دوسرے مفعول سے۔ تو یہاں فعل متعدی کے اقسام پورے ہوئے۔